پیٹ کا درد۔ پیٹ کے دردوں کی وجوہات عمر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ نومولود کو ہوں تو اس کی عموماً دو بڑی وجوہات ہوں گی۔ پہلی وہ گندگی ہے جو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے۔ پرانے لوگ گھٹی پلاتے تھے، شہد چٹاتے تھے، بچے کو بھی رنگ برنگی پوٹی ہوتی تھی، لگتا تھا کہ اس کے پیٹ کی صفائی ہو رہی ہے۔ جو لوگ اسے اگنور کرتے ہیں ان کے بچوں کو دردوں کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے کیڑے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں جسے چنونے یا تھریڈ وارمز کہتے ہیں۔ والدین کو آئے دن ان کیڑوں کے لیے ڈی وارمنگ کرانی پڑتی ہے۔ کیڑے مرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن پھر پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لحاظ سے ہومیوپیتھک میں کیلکریا کارب پراپر دوا ہے جسے ہم کیلشیم کارب بھی کہتے ہیں۔ اس کو 30 میں دیں تاکہ وہ گندگی صاف ہو اور کیڑے پیدا ہونے ختم ہو جائیں۔ دوسری وجہ ماں کی وہ ثقیل غذائیں ہیں جس کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو ایسی ماں کو چاہیے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں ایسی غذائیں سے پرہیز کریں جس سے بچے کے پیٹ میں درد ہو اور بچے کو تکلیف ہو۔ بچوں کا گیسز کی وجہ سے پیٹ پھولے، ڈھول کی طرح بولے، ایسے بچے چڑچڑے بھی ہوتے ہیں، گود میں لینے کی خواہش کرتے ہیں کیونکہ گود میں لینے سے بچے کا پیٹ دبتا ہے اور بچے کو سکون ملتا ہے۔ اگر ایسے بچوں کو دست آ رہے ہوں، یہ دست عموماً پھٹکی والے ہوتے ہیں، ہلکا ہرا رنگ بھی ہو سکتا ہے جسے ہم دانتوں کے دست بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کیفیت کی دوا کیمومیلا 30 ہوگی۔ جو والدین بخار میں ایلوپیتھک دواؤں کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو ناف کے اطراف میں درد ہونے لگتا ہے۔ بچہ روتا ہے، اگر اس کو ناف کے پاس ہاتھ رکھیں یا انگلی رکھیں تو وہ تڑپتا ہے، تو اس کا مطلب ناف کے اطراف میں درد ہو رہا ہے۔ ایلوپیتھک دوائیں پین کلر بھی کام نہیں کرتی، مجبوراً ڈاکٹر بھی آپریشن کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کی دوا ہوگی آرسینک ایلبم 30 جو فوراً درد کو بھی آرام دیتی ہے اور جو آنت چپکنے کی کیفیت ہے اس سے بھی نجات دلا دیتی ہے۔ ناف کے نیچے پیڑوں میں اگر درد ہو رہا ہے گیسز کی وجہ سے، عموماً ایسے بچوں کا پیشاب بھی رکتا ہے، بھوک بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس کی دوا ہوگی لائکوپوڈیم 30۔ پسلیوں کے نیچے کی جگہ سخت ہو، درد کرے، پیٹ پھولے، لیپاٹی اس کو ایچ پالری بتائے تو اس کی دوا ہوگی تھوجا 30۔ پسلیوں کے نیچے درد کے ساتھ ڈکاریں آئیں، اس کیفیت میں عموماً دو دوائیں کام کرتی ہیں۔ پہلی کیلکریا کارب 30، ایسے مریض جن کی ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہوں یا پوٹی کا پہلا حصہ سخت ہو، خشک ہو۔ دوسری گریفائٹس 30، ایسے مریض جن کو میٹھے کی خواہش زیادہ ہو یا میٹھا کھانے سے انہیں تکلیف ہوتی ہو۔ ناف کے اطراف میں مروڑ اور درد کے لیے آرسینک ایلبم 30 دیں۔ یہ مروڑ عموماً باسی چیز کھانے سے یا فریج کی چیز رکھی ہوئی کھانے سے ہو جاتا ہے۔ یہ درد عموماً آب و ہوا کی تبدیلی سے یا غیر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے، ان کے لیے رہنا محال ہو جاتا ہے جب تک وہ رہتے ہیں بہت محتاط انداز میں کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کچھ دن آرسینک ایلبم 30 دے دی جائے تو انہیں وہ تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ وینڈنگ پین یعنی کہ آوارہ دردیں، درد کبھی سیدھی سائڈ پر ہو کبھی الٹی سائڈ پر ہو تو اس کی دوا بنتی ہے پلسٹیلا 30۔ معدے میں پتھر کا سا بوجھ ہو جس کو ڈکار سے آرام آئے تو براٹا کارب 30 دیں۔ ایسے مریض اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جب رات کو سوتے میں وہ کروٹ بدلتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ساری آنتیں اس سائڈ پر ہو گئی ہے جس سائڈ پر کروٹ لی، دوسری سائڈ پہ جب کروٹ لیتے ہیں تو ساری آنتیں اس سائڈ پر ہو جاتی ہے جس طرف وہ کروٹ لیتے ہیں۔ ڈکار پھنسنے کی امونیم کارب 30 دوا ہوگی۔ اپینڈیسائٹس کا درد ہو یا ناف کے نیچے پیڑوں میں درد ہو تو اس کے لیے لائکوپوڈیم 30 دیں۔